بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 اور 176 میں ایک عالم دین کا ذکر کیا گیا ہے جس کو اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا تھا، لیکن وہ دنیا کی طرف جھک پڑا۔ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال دی ہے کہ اس کو دھتکارو تب زبان لٹکائے اور نہ دھتکارو تب زبان لٹکائے۔ بہت ہی بری مثال ہے ایسے علماء دین کی جو ایمان خالص کی بجائے، توحید کی بجائے وہ شرک کی طرف جھکیں، شرک کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کا ساتھ دیں، تو بہت ہی بری مثال ہے۔ اور مالک فرماتا ہے یہ بار بار ان کو عقائد سناؤ، شاید کبھی ان کے اندر ڈر پیدا ہو جائے اور یہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ دوسری مثال سورہ الجمعہ کے آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء جو ایمان کا تقاضا نہ پورا کریں اور اللہ کی کتاب نے جو ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی ہے اس ذمہ داری کے بوجھ کو نہ اٹھائیں اور دنیا کی طرف جھک پڑیں، ان کی مثال گدھے کی دی ہے کہ جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ یہ بڑے بڑے علماء جنہوں نے بڑی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی لائبریریاں ان کی جب گھر شفٹ کرتے ہیں تو ٹرکوں کے اوپر ان کی کتابیں جاتی ہیں اور لوگوں کے اوپر ایک رعب سا طاری ہو جاتا ہے کہ عالم دین صاحب اس محلے کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ تو یہ دو آیات اگر نہ ہوتی تو یقین کریں آج کے ان فریبکار علماء کا پردہ چاک نہیں کیا جا سکتا تھا، ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ لہٰذا پورے اطمینان کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ ایسے فریبکاروں کا راز فاش کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کی آنکھیں کھلیں اور ان کی ظاہری چرب زبانی سے وہ متاثر نہ ہوں۔ آج کے دور کے اندر اگر اس طرح کا کوئی عالم دین یا اسکالر ہے تو اس کا نام مرزا علی انجینئر جیلمی ہے۔ یقین کریں عقل حیران ہے کہ کس طریقے سے یہ بندہ فریب سے کام لیتا ہے، اور اس کی توحید کے اندر بھی شیطان نے شرک رکھ دیا ہے۔ اس کی توحید ایمانی نہیں بلکہ خالص شیطانی ہے، اور جس چیز کو یہ شرک کہتا ہے انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، انہی کو اپنا لیڈر اور امام مانتا ہے، پھر دین کو اجرت کا ذریعہ بھی بنایا ہوا ہے، یوٹیوب سے کمائی یہ کھاتا ہے، اور پھر اس کو اللہ بننے کا بڑا شوق ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ کہتا ہے جنت میں ہمیں اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے منی گاڈ، چھوٹے چھوٹے ہمیں اللہ بنا دے گا۔ اس کو کس قدر اللہ بننے کا شوق ہے۔ وہ جنت میں پہنچو گے تو اللہ بننا نا، اتنا شوق تمہیں اگر اللہ بننے کا ہے، چلو چھوٹا ہی صحیح۔ شرک کے ساتھ اگر تم چلے گئے، ایمان کی مخالفت میں اگر تم چلے گئے اور توبہ نہ کی، سچی توبہ نہ کی، اور صحابہ اکرام میں سے کتنوں کے خلاف زبان درازی کرتے ہوئے اور شرک کرنے والوں کو ریب ریالہ اور شہید مانتے ہوئے اگر تم اللہ کے پاس چلے گئے تو تمہارا بنے گا کیا؟ آپ ذرا ان کا یہ ایک بیان سنیے، کس فریب کے ساتھ اس بندے نے یہ باتیں کہی ہیں، اور پھر اس کے اوپر میں تبصرہ کروں گا تاکہ آپ لوگوں کی آنکھیں کھلیں۔ اس دور کے اندر یہ کتنے فریبکار لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، خاص کر نوجوانوں کو۔ علی بھائی، عثمانی گروپ والوں کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ خوارج ہیں جی، میری ویڈیو آ چکی ہے ان کے بارے میں، خارجی ہیں یہ، تکفیری ہیں، مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں اور ناسبی بھی ہیں یہ، چاہے یہ جماعت المسلمین والے ہو چاہے وہ کیپٹن عثمانی گروپ یہ والا ہو۔ کہتے ہیں میرے ویڈیو آ چکے ہیں۔ حضرت صاحب آپ کے بہت سے ویڈیو آ چکے ہیں جس کے اندر آپ شرک کی حمایت کرتے ہیں، اسی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہ یہاں ہی برزخ ہے، قبر اسی قبر کے اندر برزخ ہے، اور پھر منی گارڈ بننے کا جو شوق اور نشہ چڑھا ہوا ہے وہ بھی ویڈیو آ چکے ہیں۔ پھر اللہ کے دشمنوں اور باغیوں، فریبکاروں اور رافضیوں کو شہید کہنا، ان کو اپنا ریب ریالہ ماننا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ سارے ویڈیو آ چکے ہیں اور ریکارڈ ہو چکے ہیں اور اللہ کے علم میں ہیں، ایک ایک کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ اب یہ جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف یہ زہر اگل رہے ہیں حضرت جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اکابرین
جو کفر و شرک کے اوپر مرے ہیں، جو قبر پرستی کے شرک کے اندر مبتلا رہے ہیں، عود روف القبر کا ان کا عقیدہ ہو، یا واسطے وسیلے کا ان کا عقیدہ ہو، یا پکاروں کا ان کا عقیدہ ہو، یا یہ جو چشتی و رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کے کلمے پڑھواتے رہے ہیں، جہاں سے ڈاکٹر صاحب کی کتابوں سے اسی نے یہ سارے حوالے دیکھے تھے۔ اور علی انجینئر صاحب جب دنیا میں تشریف لا کے ابھی اچھی طرح سوکھے بھی نہیں ہوں گے، تو اس سے کہیں پہلے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان خالص قسط اول لکھ کے اور قسط دوم لکھ کے سارے کفر و شرک کا بیجا پھاڑ دیا تھا۔ صرف فرق یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے شرک کی نشاندہی کی، اکابرین کے شرک کے اوپر انگلی رکھی نام لے کے، اور اس کا کفر کرنے کے لیے ان طاغوتوں کا رد کرنے کی دعوت دی۔ ان کو امام نہیں بنانا ہے، بلکہ ڈاکٹر صاحب تو کہا کرتے تھے یہ پیچھے بھی کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہیں، ان کو امام بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ پیچھے کھڑے ہونے کے لائق نہیں، ان کے اوپر صلاۃ فرض نہیں ہے۔ جن کے عقیدے کفر و شرک جن کا ثابت ہو گیا، ان کی کتابوں سے ہزار سال پہلے کی کتابیں ہیں، اور صدیاں بیت گئی ہیں، کسی نے ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائی ہے۔ اور آج اگر اللہ نے ایک بندے کو توفیق دی ہے ان مسلک پرستوں کے شرک کا رد کرنے کی، اور اب یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے اگر ایک فتویٰ میں دے دوں اللہ کی کتاب کے خلاف اس اجرت کے بارے میں کہ دین کے اوپر اجرت لینا جائز ہے، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، مدرسوں میں تعلیم القرآن دینے کے پیسے لینا جائز اگر کہہ دوں تو یہ سارے مولوی ہیں کہتے تھے، ڈاکٹر صاحب کہتے تھے میرے مرید بن جائے، کیونکہ ان کا معاملہ صرف پیٹ سے ہے، مال سے ہے، اجرت سے ہے۔ اور یہی علی انجینئر کا سب سے کمزور پوائنٹ ہے، کیونکہ یوٹیوب کے ذریعے یہ کھاتے ہیں، اور دین کو پیشہ بنانے والوں کو، کفر و شرک پھیلانے والوں کو یہ اپنا امام مانتے ہیں، لیڈر مانتے ہیں، گھوڑے کے پجاریوں کو یہ ریب ریالہ مانتے ہیں، شہید مانتے ہیں، اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کس طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کتنے صحابہ کے اوپر یہ زبان دراز کرتے ہیں صرف ان کو خوش کرنے کے لیے، پھر عوام کو خوش کرنے کے لیے کتنی جھوٹی روایتیں، اور کس طرح انہوں نے سجدہ تعظیمی کا شرک بھی انہوں نے اپنایا ہے، کیونکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سجدہ تعظیمی کا رد کرتے تھے، اور ڈاکٹر صاحب نے ثابت کیا ہے کہ خاندان یعقوب علیہ السلام نے جو سجدہ شکر کیا ہے وہ اللہ کو کیا ہے، وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا۔ اور جن کا عقیدہ یہ ہو کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے ان کا ایمان خراب ہے، ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، تو یہ بھی ان کو بڑی پریشانی، چونکہ یہ سجدہ تعظیمی کے قائل ہیں ڈاکٹر اسرار کی طرح اور طارق جمیل کی طرح، طاہر القادری کی طرح، اور جتنے بھی ان کے یہ گزرے ہیں، لیکن ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اوپر فتویٰ لگایا ہے۔ باقی میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا چونکہ ساتھی ہوں، اور گزشتہ 40 سال سے میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتا ہوں۔ وہ مشہور عالم دین، ریٹائرڈ آرمی افسر بھی تھے، اور انہوں نے ان مسلک پرستوں اور فرقہ پرستوں کی جڑوں کو، بنیادوں کو کھیڑ دیا ہے، اور اپنے پیچھے ایک لٹریچر چھوڑ کے گئے ہیں، اور تقاریر چھوڑ کے گئے ہیں، سوال و جواب چھوڑ کے گئے ہیں، شاگرد چھوڑ کے گئے ہیں۔ اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دین کا کام کیا ہے ان سارے مسلک پرستوں میں سے کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب میدان میں آ گئے تھے، گلیوں میں، چوراہوں میں، بسوں میں، ٹرینوں میں، ہر جگہ دعوت اللہ کرتے تھے۔ کراچی کماڑی سے یہ دعوت شروع ہوئی، اور پھر پورے پاکستان میں خیبر تک، اور شمالی علاقہ جات، پہاڑوں کی چوٹیوں تک، اور پھر پوری دنیا میں کتنے ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ہیں ایمان خالص کے اوپر جو جمے ہوئے ہیں۔ باقی کچھ کے اندر عقیدے میں خرابی بھی آ گئی ہے، انہوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے۔ سجدہ تعظیمی کا شرک محمد حنیف کے ذریعے جماعت کے اندر آیا ہے، تو یہ تو اپنی آخرت برباد کریں گے، باقی اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اجر دے کے رہے گا۔ ایمان خالص اللہ تعالیٰ نے مانگا ہے، توحید مانگی ہے مالک نے، اور شرک سے بیزاری مانگی ہے۔ یہ نہیں کہ شرک کرنے والوں کو اپنا امام بناؤ اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھو، ان کو چندے دو، تو یہ علی انجینئر کا اصل مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، ابھی زندہ ہے، اس کے لیے تلافی کا موقع ہے، لیکن جو مر گئے ہیں شرک کے اوپر ان کے لیے اب تلافی کا کوئی موقع نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان خالص کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دعوت جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اٹھی ہے، یہ اللہ کی رحمت و شفقت کی وجہ سے اٹھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ اجرت کے بہت زیادہ خلاف تھے، اور توحید اصل سمجھتے تھے کہ جب تک ایمان، عقیدہ اور توحید کو اختیار نہیں کرو گے تمہارا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔